یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف سے، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانیت، تو اب یا قوم کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ یہ کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس یہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ہاں وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اسی پر چلنا۔ واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلو، بلکہ آپ کی تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ دن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، یہ ذرا نوٹ آف کاؤشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفاع ہو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے، پورے نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سن لیں، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو۔ تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے۔ یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت قوت ماری ہے، اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، پورا اندازہ کیجیے۔
لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سمی فرصت کے بھیا کیس تھی؟ ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو ان کا ہاتھ بدلا ہے، دولت کے امبار سے ان کے پاس ان کا مذاق اور ان کا مغربی مبادی، تو چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، راقی ان کو سمجھ کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان والے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہے، لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی بین الاقوامی سطح باقی یہاں بھی ہے، لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی عزت ہے معاشرے کے اندر، لیکن حیثیت امت حیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا، اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعائیں کی جا سکتی ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، گو ٹو میک عبادت، یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجیے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسان سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کس قدر اپنائیت تھی، کتنا کم تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، مجھ میں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جب آپ سوچئے ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ انتہائی قریبی شخص سے کیا جائے گا کہ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز فرمایا، اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، اللہ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر، تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ ہر کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو ہو کرتا ہو کرتا۔ یہ اتباع، یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بات کر سکتا ہوں۔ ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے غریبان، انہوں نے بھی ساری عمر اپنے غریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم کو نہیں دیا۔
یہ جو محبت شدید محبت کہتے ہیں کی بات آئے گی، اس کا نام اتباع، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ. اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف کروا دے گا. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا کہیں دل توبہ کرو اور آگے بڑھو. تو خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے، کیچڑ میں تو کیلے کا چیخا آ گیا پاؤں کا، گر گئے دوبارہ. لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر دیا گیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے. وتمت میقات ربک 40 لیلہ. اس افسانے میں پیچھے خطے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. سامری اس نے ڈھونگ نچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچڑا ڈھال کے کھڑا کر دیا. وہ تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی. کہا یہ ہے تمہارا الہ. یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے. کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا بتاتی ہے. اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ فریب میں آ گئے اور بچنے کی پوجا. جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہے 10 کمانڈمنٹس وہ کنگا کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے. یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ رہی ہے. وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچے. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے. میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے تنگی کرنے پر پڑ گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا. میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر پہلی بات نوٹ کیجیے، تاریخ انسانی کی عظیم باتیں ہیں. کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے حکم دیا. اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچا. یہ 12 قبیلے میں ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی. اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیے. ایک وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے وہ طور پر حاضر ہوئے. اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی بشارت دی. وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا. محسوس ہوا اب ہلاک ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تم چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کرتے ہیں. تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے. پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کرتے سب تم لنا، ہمارے لیے طے کرتے لکھتے اپنی رحمت. اس پر فرمایا اللہ نے یہ تو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ.
اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، کہہ کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع ہے، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ مختلف کے ساتھ قائم کریں۔ یہ چار رشتے کیا ہوں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بیان کریں۔ الذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان مجھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے غریبان، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے غریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا۔ تو یہ جو محمد شریف محمد کہتے ہیں اس کی بات آئے گی، اس کا نام اتباع ہے، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے اس کو آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف دے گا۔ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا تو چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں دل پہ یہ بات ہے تو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے، کیچڑ پہ کیلے کا چھینکا آ گیا پاؤں میں، گر گئے، اٹھو دوبارہ۔ لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا، یہ کس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی آیات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر دیا گیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن۔ فتمت میقات ربک 40 لیلہ۔ اس ہفتہ میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچڑا ڈھال کو کھڑا کر دیا، جس کو تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچنے کی پوجا کرتے۔ جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا ذات جلالی تھا، وہ جنگ کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہے 10 کمانڈمنٹس مشہور وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ سورت میں اشارہ وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا،
ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے۔ میں نے انہیں روکا، لیکن یہ تو مجھے قبضے کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں تو فرقنا بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر دیکھیے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجیے، تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا۔ یہ 12 قبیلے میں ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ ان کے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر ہوئے، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کرتے تھے، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی حکمت طے کرتے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کرتے لکھ دے اپنی رحمت، اس پر فرمایا عذاب ہے۔ دیکھو موسیٰ، میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ، اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے، اتباع کا مطلب کیا ہے؟ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی ہوں گے مفلحون، جو ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ 4 رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم ہوں گے۔ یہ 4 رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان 4 الفاظ کے حوالے سے سمجھتے ہیں، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا۔ الذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح 2 درجے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیل جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے۔ اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین۔ جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے۔ منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے سے ہوتا تھا،
اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری طرح سے سنو. یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شہر ہوں، اس لیے کہ وہ حضرت کا بڑا سردار تھا. اور سرسنت کے 2 عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ حضرت کا قبیلہ بڑا تھا اور کا چھوٹا تھا. اور سرید کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے. چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت اور بات. بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے سارے خواب جو ہے وہ منتشر ہو گئے. لہذا پہلے دن سے پکا منافق ایمان لایا، کہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا. پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. تو تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کی تکلیف. اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھی. اور وہ 1000 کیل کاٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئی تھی. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں چھید رہے، اور 70 جو ہے ان کو قیدی ہو گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. سورہ منافقون ہے چلیے 250 پارے میں. اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کو اللہ کا تبصرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسول. اور اللہ خود جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اور میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر اس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق. مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے. اللہ نے منافق قرار دیا. دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی. اسی سورہ مبارکہ میں آگے ٹھیک کر رہا تھا ہم العدو فاحذرهم. اصل دشمن یہ ہے، یہ مارے آستین ہے. جو کافر ہے وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو. یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر، اور یہ وہاں سے نہیں ماریں گے، مارے آستین. بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا. اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں. یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں. پرسنل کنوکشن، اسے ریشیل کریڈ. ہم ایک نسل ہے، اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. والدین اس میں بلیو کرتے تھے، اللہ، رسول، قرآن، کتاب، جنت، دوزخ، قیامت. ہم بھی مانتے ہیں بس. ریشیل کریڈ اس کو ایک نسلی عقیدہ ہو. اصل شے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن، اپنا یقین، ذاتی یقین. جو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے، ان احکام کے جو میں لے کر آؤں. اگر خواہش سے نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تھے؟
اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو اور اللہ کے حکم کو پاؤں کرنے رگڑتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے، یقین، تصدیق تو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، اس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت پالک ہو جائے۔ نمبر 2 فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں۔ آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے۔ اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان کے دعوے داروں، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کر نہ کر دینا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کیا۔ لا تجهروا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں، وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس نہیں ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی۔ اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ سوچا صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے ہوگا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ۔ اب ان کا بھی میرا خیال یہ ہے، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی آپ کی، ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد خون نہیں کہہ سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مطابق رسول کیا رہے ہیں، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ ہو جائے گا، اس قدر ادب۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا، کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں، ہوتی، یہ تعلیم کا بہترین طریقہ۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بھیجے جاتے ہیں، دوبارہ آپ پوچھتے تھے کہ جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں۔ یہ کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے، مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے،
اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباس کا لحاظ نہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی کی تھی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم نہیں، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار ابھی باقی ہے۔ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک لے۔ یہ مفلس تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، اتنی طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اوپر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب شخص بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام کی؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا پہ گیا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، آپ کا کوڑا خود اٹھا۔ اور اس زمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ، تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ تو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے یہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ بند، ان کی تہذیب کا حصہ۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے، آپ تشریف لائے اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو اپنی عزت کی اجازت آ گئی ہے۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہے، خوب کھلا پلا کے انہیں سروا کیا ہوا ہے، پتہ کیا ہوا ہے۔ حضور تھوڑا سا فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ منگائے کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دے لیں، قیمت جو ہے اس کے بارے میں جان دیجیے۔ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی، تو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ کوئی تو ہے اللہ، اس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ صرف قرآن نہیں، دین حق۔ جو عربی سے واقف ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے جو واو جو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفصیلی ہے، یہ واو عطف ہے۔
اگر یہ باب عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی. الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر. تو مغایرت کیا؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا. نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا. لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن وما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظام. اس قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی بڑی. لیکن کیا نماز کا کوئی نظام ہو سکتا ہے قرآن کی آیت پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ بات کا یہ معاملہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، ترتیب کیا ہے؟ اسی قرآن مجید کی آیتیں ثابت ہوگا. ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدے 2 ہیں؟ کیا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو؟ لاکھ اختلاف ہو جاتے ہیں. یہ جو 1400 برس ہو گئے کہیں پرہیز ٹوٹتی ہے. اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئے کپڑے. اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرا سجدہ کر رہے. وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا تو وقت قیام آ جاتا تھا. ایسا معاشرت میں پہلی مرتبہ جب پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برسوں میں ہے اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے. ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں. لیکن یہ نماز ٹوٹتی نہیں چل رہی. تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا. تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے علاقے سے وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کہا. اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہے جزا و سزا، مالک یوم الدین. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا اس سب کو جو جزا و سزا کا منکر ہے. اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کے ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.